عامر صاحب، اب سوال یہ نہیں رہا کہ کون ووٹ بیچ رہا ہے یا کون خرید رہا ہے. سوال اب یہ ہو رہا ہے کہ ابھی کیوں ویڈیو ریلیز کی گئی ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی آج کہا کہ میرے پاس ہوتی تو میں عدالت میں پیش نہ کرتا. نہیں، یہ میں آپ سے اگری نہیں کرتا کہ یہ سوال نہیں رہا کہ کون بیچ رہا ہے کون خرید رہا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے. بات یہ ہے کہ پورے پاکستان کو پتا تھا، اور یہ کئی پچھلے جو ہے نا تسلسل سے کئی دہائیوں سے سلسلہ، ہر سینٹ کے الیکشن پہ یہ گڑبڑ ہو رہی تھی. صرف یہ ہوتا ہے کہ انسانی ایک طبع ہے کہ وہ جب ویژولی دیکھتا ہے نا چیز تو پھر اس کے اثرات اور ہوتے ہیں. کہ یہ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں، ہیروشیما کی پہلی دفعہ 25 سال بعد تصویریں ریلیز ہوئی، تب لوگوں کو پتہ چلا ہو بڑا ظلم ہوا. یا ویتنام کا جب لوگوں کو پہلی دفعہ ویژولز آئے تو تب احساس ہوا کہ یار کیا ظلم ہوا ہے. تو یہ ویژول دیکھ کے آپ دیکھیں نا کس بے شرمی سے یہ دیکھیں، یہ ٹانگیں چوڑی کر کے جس طریقے سے بے غیرتی کے ساتھ وہ پیسے گن گن کے لے رہے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ رشوت کا بھی عام آدمی کا ہوتا ہے کہ چھپ چھپا کے دی جاتی ہے، یار فلانے کو صاحب کہہ رہے ہیں وہ جو ہے آنر امانگ تھیوز، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ان کے ہاں بھی کچھ آنر ہوتا ہے، کوئی آنریبل طریقہ ہوتا ہے. کتنی بے دریغ اور بے شرمی سے لی جا رہی ہے. یہ ویژولز جو ہے نا آپ کو انسانی نفسیات کو ہلا دیتے ہیں. صرف یہ ہے کہ پہلے جس کو پتا تھا، اب لوگوں نے ایکچولی دیکھا ہے کہ یار اس طرح ہوتا ہے، تو ان کو ایک احساس ہوا ہے کہ ایک دم سے کہ ہو یار یہ کوئی جس طرح حیرانی کی بات ہے. کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ یہ فرق ہوتا ہے زبانی آڈیو میں اور ویژول میں، کہ یہ ویڈیو دیکھیے ویژول تو انسان کو ایک دم سے ایشو بن گیا ہے. اور آج وہ چل رہا تھا کہ وہ جو اس طرح کے وہ دیکھیں نا وہ ویژول جو ہیں کہ وہ قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ کے وہ قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسمیں کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد ساتھ میں وہ ویژول چل رہے ہیں کہ کس طرح نوٹ گن رہے ہیں. وہ خواتین و حضرات نوٹ گن رہے ہیں، باقاعدہ ہاتھ سے ڈال رہے ہیں پیسے جو ہے. تو ساتھ میں ان کے اب بیان چل رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے نہیں جی یہ پرویز خٹک صاحب نے کروایا تھا، ہمیں تو ایز اف جسٹیفائی کر رہے ہیں. چلو جی پرویز خٹک نے ہی کروایا تھا تو آپ نے بھی تو لیے دیے. اب پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں گھر دکھا دوں گا، یہ میرا کوئی تعلق، ہمارے تو بندے تھے. بات یہ ہے کہ یہ گناونا کاروبار ہے، اور اس میں تمام پارٹیز انوالوڈ رہی ہوئی ہیں خرید و فروخت کے اندر جو ہے. اور یہ لوگ یہ نہیں سمجھ رہے کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ سینٹ الیکشنز. صرف یہ نہیں ہے کہ سینٹ میں چند لوگ آ جائیں گے. یہاں سے راٹ شروع ہوتا ہے جب یہ لوگ کروڑوں 4-5 کروڑ روپیہ دے کے یہ جب سیٹ لیں گے تو پھر انہوں نے پورے بھی تو کر رہے ہوتے ہیں نا. پورے کہاں سے ہوتے ہیں؟ یہ جو 50 کروڑ کا ہم شور مچا رہے ہیں اس کے کمیشن اس میں سے لی جاتی ہے. پھر اس کے بعد وہ کمیٹیاں بن جاتی ہے. ایک سی ڈی اے کی کمیٹی ہوتی ہے، ایک جو ہے کنسٹرکشن کی کمیٹی ہوتی ہے. ٹھیکیدار 80% ٹھیکیدار جو ہے نا پاکستان کی اتنی بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے، ان سب کا ایک سینیٹر ہوتا ہے. اور وہ سمجھتے ہیں ان کے لیے ایک بزنس ہے کہ ہر دفعہ وہ اپنا خریدتے ہیں. میں عنقریب وہ نام بھی بتا دیں کہ یہ سینیٹر ہے. یہ جو ٹھیکے دینے کے اوپر جو بیٹھی ریگولیٹری سینٹ کی کمیٹی ہوتی ہے، وہ دیکھ لیں گے کہ جناب 80% اس کے اندر وہ ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے لیے بزنس ہے کہ ان کے یہاں پہ مفاد وہ کیے جائیں، ان کو ڈیفینڈ کیا جائے اور ٹھیکے دلوانے میں مدد کی جائے. وہ 5 کروڑ روپیہ خرچ کے 5 ارب روپے کے مفاد لیتے ہیں. سو یہ بگننگ ہوتی ہے. یہ جو اس وقت نہیں روکا گیا تو یہ آئندہ پھر یہ چلتا ہے. یہ پالیسی کے اوپر بھی آتی ہے. پھر یہ پاور لابی جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یہ سارا رگڈ ہو گیا ہوا ہے. یہ بارز رگڈ ہو گئی ہوئی ہیں، یہ پارلیمنٹ رگڈ ہو گئی ہوئی ہے، یہ گورنمنٹ رگڈ ہو گئی ہوئی ہے کہ یہ ایک اولیگارکی بن گئی ہوئی ہے. تمام یہ مواد برست ٹولہ، یہ جو ٹرمز ہوتی ہیں کہ جی ایلیٹ کیپچر، لوگوں کو نہیں سمجھ آتی. یہی ہے کہ یہ اشرافیہ، یہ ہماری سول ملٹری بیوروکریسی، ہمارا سیٹ، ہمارا بابو، یہ اوپر سے سب مل گئے ہوئے ہیں. یہ ہمیں لگا دیتے ہیں، کبھی ہم پی ٹی آئی کے پیچھے چلے جاتے ہیں، ہم نون لیگ کے پیچھے تھے. یہ گرینڈ اولڈ پارٹی ہے، یہ گرینڈ اولڈ پارٹی ہے، یہ ہر طرف ہے. اور اس وقت جو ہے کم از کم پی ٹی آئی کا اخلاقی طور پہ بالکل جواز ہے کہ عدالت کو اس میں نہ ڈالیں کہ جی آئین میں ہے یا قانون میں ہے. اس کا طریقہ کار نکالیں. یہ بلاول اور نون لیگ کا بالکل کوئی تکری سمجھ آتی ہے کہ روکیں. اگر اس طریقے سے نہیں کرتے تو اس طریقے سے بتائیں گے اس کو روکنا کیسے ہے. بس نہیں روکنے دیں گے، اس کی وجہ یہ کلاس صاحب بتائیں گے. صاحب کیا ریزن ہے؟ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جان بوجھ کر ایک دن پہلے ویڈیو میں لاسٹ ایک ایڈ کر دوں تھوڑا سا
کہ اس دفعہ یہ زیادہ زور لگے گا, جان کی بازی لگے گی, کیونکہ اگر یہ دکھا سکیں پروڈیوسر صاحب کہ پارلیمنٹ کے اندر, سینٹ کے اندر جو ہے نا میجورٹی بالکل اگر ایگزیکٹلی اپنے ووٹوں کے مطابق ساری پارٹیاں سیٹیں لیں تو 50-50 اس دفعہ 100 کی سینٹ ہوگی, کیونکہ 4 سیٹیں کم ہو جائیں گی, اگلی دفعہ بھی 4 کم ہوں گی, تو 50 ان کی بنتی ہیں, 50 ان کی بنتی ہیں پوری ایگزیکٹلی. تو کیونکہ سینٹ کی یہ 2.5 سال گورنمنٹ جو ہے بالکل ریسٹرکٹڈ رہی ہے کہ قانون سازی نہیں کر سکی, تو گورنمنٹ کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ اس کے اندر میجورٹی لینا, اور اپوزیشن بھی جان کی بازی لڑائے گی بالکل, کیونکہ یہ کلف ہینگر ہے, اس لیے یہ ذاتی مفاد, گورنمنٹ کے مفاد بلا بلا کرا کے اس دفعہ یہ جوڑ توڑ خرید و فروخت بہت زیادہ ہوگی. صاحب اگر اوپن بیلٹنگ نہیں تو پھر اور کیا سولوشن ہو سکتا ہے؟ اپوزیشن کہتی ہے کہ جان بوجھ کے ایک دن پہلے ویڈیو ریلیز کی, ایک دن بعد سماعت ہونی تھی اس کیس پر, جان بوجھ کر ویڈیو ریلیز کی تاکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بچ سکے. میں عامر صاحب کو کل بھی میں سن رہا تھا, میں پرسوں بھی ویوز سننے ہیں ان کے اسی ویڈیو پہ, بہت سارے دوستوں کو بھی سننے ہیں. میرا بڑا اس پہ 180 درجے کا ایک ان سے اختلاف ہے, بڑا شدید قسم کا اس پہ اختلاف ہے. میں ہرگز نہیں ان سے اگری. انہوں نے کہا جی کلاسز صاحب بتائیں گے کہ کیوں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے میرا ویوز سن کے ان کو زیادہ خوشی نہیں ہوگی. پہلے آپ کا کالم پڑھا ہے, وہ مجھے تھوڑے سے آپ کے ویوز کا پتہ ہے, مگر ٹی وی پہ ضروری ہے. نہیں میں وہ ضروری ہے, میں سب کو سن رہا ہوں. یہ پی ٹی آئی کو ایک داد دینی چاہیے 3 حکومتوں کو, 3 لیڈروں کو. جس طریقے کا یہ سوشل میڈیا کو یا سوشل نیریٹو کو استعمال کرتے ہیں, یوز اور ابیوز کر کے لوگوں کو اوپینین کو آ کے یہ مولڈ کر رہے ہیں نا, یہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی. انڈیا میں مودی صاحب نے اس پہ اپنی پیک حاصل کی ہے. انہوں نے بالکل پاکستانی, اگر آپ دیکھیں نا ان کو, ہماری حکومتوں کو یا لیڈرشپ کو, اسپیشلی یہ پی ٹی آئی کو, یہ وہ ماڈل فالو کیا جو مودی صاحب والا ماڈل تھا کہ کیسے آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے نیریٹو بنانے ہیں اور مسلسل بنانے اور جھوٹ کو آپ نے سچ ثابت کر کے دینا ہے. یہ سارا انہوں نے, اس سے پہلے انہوں نے ٹرمپ صاحب نے وہاں پہ کیا. سو ٹرمپ صاحب ہوں, عمران خان صاحب ہوں, مودی صاحب ہوں, انہوں نے سوشل میڈیا کو یا چینلز کو, اور چینلز کو انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے ہائی جیک کیا ہے. یہ سارے اینکرز کو ہائی جیک کیا. ہائی جیک یہ میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کوئی گن پوائنٹ رکھا ہے, انہوں نے ان کو انفلوئنس کیا ہے اپنی ہی یہاں سے اسپیسیفک نیریٹو آگے اسپیسیفک. مثلا اب اسی کو دیکھ لیتے ہیں ہم, جو پچھلے 2-4 دنوں سے قوم سنبھالی نہیں جا رہی. ایک تم یہ سمجھیں, خان صاحب نے یہ کہا تھا, ان کی کئی تقریریں ہیں کہ میں وہ ایماندار بندے لاؤں گا کہ جن پہ فرشتے بھی ان پر باش و رش کریں گے, ایسے اچھے لوگ لاؤں گا, آپ نے میرے کہنے پہ ووٹ دینا ہے. میں جس کو سیٹ دوں گا, جس کو ٹکٹ دوں گا, اوپر اللہ میاں, نیچے میرے بندے کو ایک بھی یہاں پہ کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا, اور ٹاپ پہ بندہ اگر یہ ٹھیک ہو تو نیچے کرپشن نہیں کر سکتا. 2013 میں حکومت ہے سر, یہ کرپشن کب ہوئی ہے سر؟ 18. تو 5 سال آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے یہ ٹریننگ کی, آپ نے یہ, اور آپ کو کے پی کے لوگوں نے یہ فرشتے لائے تھے آپ 20 لوگ, اور کے پی کے لوگوں نے تو آپ پہ خان صاحب اعتبار کیا, آپ کی باتوں پہ اعتبار کیا, آپ کے سوشل میڈیا کی ٹیموں پہ اعتبار کیا کہ جناب اوپر اللہ میاں نیچے خان, دیکھے گا سب کچھ بدل دے گا. 5 سال بعد آپ کے 20 لوگ جن کو آپ نے سیٹیں دیں, جن کو آپ نے ٹکٹ دیے, اور جن کو پارلیمنٹری بورڈ نے بیٹھ کے الیکٹ کیا, سلیکٹ کیا, اور لوگوں نے آپ کے کہنے پہ جا کے لائنوں میں لا کے ووٹ ڈالے, انہوں نے جا کے پیسے پکڑ لیے, اور آپ نے کیا کام کیا ان کے خلاف؟ جو 20 لوگ تھے نکال دیا. وہ بھائی مجھے اگر 5 کروڑ روپیہ مل گیا ہے, باڑ میں گئی یار, میں نے کون سا میں نے اس کے بعد بننا ایم پی اے بننا جائیں. آپ نے تو ان کو ہیلپ کیا کہ 20 لوگوں کو یہ پیسہ سیکیور کرو. آپ نے ان کے خلاف کوئی پرچے کروائے, آپ نے ان کے خلاف کوئی کیسز کروائے, ان کی کوئی گرفتاریاں ہوئی. آپ کے پاس وہ حکومت تھی, پرویز خٹک صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, یہ تو ثبوت بھی ہے. آپ مجھے عمران خان صاحب جواب دیں, آپ کے پاس وہ ویڈیو تھی, تقریریں کی انہوں نے کہ میرے پاس ویڈیو ہے, ثبوت ہیں. آپ نے کسی ایک اپنے ایم پی کے خلاف پرچہ دیا ہے؟ نہیں دیا. آپ کو یہ کرپٹ سسٹم سوٹ کرتا ہے, ان سے خان صاحب کو سوٹ کرتا ہے, یہ زرداری صاحب کو سوٹ کرتا ہے, یہ بلاول کو سوٹ کرتا ہے. کیوں؟ آپ اسی کرپٹ سسٹم کے ذریعے تو آپ یہاں تک پہنچے ہیں. اگر یہ سسٹم اتنا آنےسٹ ہوتا, ایماندار ہوتا, یہ 2 نمبر 4 نمبر, آپ نے سینٹ میں جو اپنا وہاں چیئرمین صاحب بچایا ہے 64 کی اپوزیشن کے اگینسٹ, جن کے 40 ووٹ تھے وہ جیت گئے. یہ کیا ہوا سینٹ میں سر؟ عمران خان صاحب کو اس وقت نہیں خیال آیا کہ جناب, اس وقت کہتے اوپن کروائیں جناب, ختم, میں آرڈیننس لا رہا ہوں. عمران خان صاحب اس وقت آرڈیننس کیوں نہیں لائے؟ جب یہاں پہ سینٹ کے چیئرمین صاحب کے لیے قرارداد لائی گئی تھی تو 64 لوگ کھڑے ہو گئے. سر اندازہ کریں عامر صاحب, یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. 64 لوگوں نے کہا جی ہم چیئرمین صاحب کے خلاف نان کانفیڈنس موشن لانا چاہتے ہیں, تو 40 نے کہا جی ہم یہ رکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا اوکے جی آئیں جناب, سیکرٹ بیلٹنگ کرواتے ہیں. پتہ ہی ہے جناب کہ وہ جو 64 والے تھے وہ ہار گئے ہیں, 40 والے عمران خان صاحب والے جیت گئے. آپ کا آرڈیننس اس وقت کہاں پہ تھا؟ سلیکٹیو موریلٹی. اچھا اس پہ اگر آپ نے بریک پہ جانا ہے تو میں ذرا تھوڑی سی اس پہ لمبی بات کرنا چاہتا ہوں. عامر صاحب کے ٹائم کا حصہ لینا چاہتا ہوں. بریک کا ٹائم ہے, بریک لے لیں, بہت بول لیا ہے.
میں پچھلے 2 دنوں سے بڑا سن رہا ہوں, گھر پہ بیٹھا میں سن رہا تھا کہ کیا اپنے ڈرامہ ان کا نریٹو بھائی کر رہے ہیں, مطلب انہوں نے ڈرامہ بنا لیا. بیماری چنگیز ہو